بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا اسلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل خاندان کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی خوشیوں کو تادیر سلامت رکھے اور ان میں اضافہ فرمائے، اور آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش و خرم رہیں اور خوش و خرم زندگی گزاریں، آمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کے سیکشن میں جا کر اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی معتبر ہے اور ہم آپ کی آراء کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، اور یا پھر یہ کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بات ہو رہی ہے عمران خان کے خاندان کے افراد کی، آج کا جو میرا موضوع ہے، اور عمران خان کے خاندان کے افراد میں سب سے زیادہ قابل ذکر ان کی دو بہنیں عظمیٰ خان اور علیمہ خان ہیں۔ جب ہم عمران خان یا ان کے اہل خاندان کی بدعنوانیوں، کرپشن یا کسی بھی غیر قانونی حرکت کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے، جو کھلتی ہے، جو لوگوں کے سامنے آتی ہے، جو میڈیا میں آتی ہے، تو ہمارے کئی قریبی دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب عمران نیازی، آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب عمران نیازی اپنے مخالفین پر برس رہے ہوتے تھے، جب ان کا دور تھا، اور ان کو چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر رہے ہوتے تھے، اور ان سے ایک دفعہ کسی نے بات کی کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ نے تو صرف اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اب یہاں پر میرا بھی اپنے کرم فرماؤں اور دوستوں کو وہی جواب ہے کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے کسی بھی طریقے سے کسی کو لوٹا ہے، تو اس کو چور نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میں نہ تو کوئی سیاستدان ہوں اور نہ ہی کوئی قانون دان، سیدھا سادہ سا ایک آپ جیسا عام آدمی ہوں، اور جب میں کوئی ایسا موضوع دیکھتا ہوں، کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو میڈیا پر آ رہی ہوتی ہے اور جہاں پر میرا دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر بات کروں، تو میں اس پر ایک ویڈیو ڈال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرے آج کے ویڈیو کا موضوع عظمیٰ خان اور ان کے شوہر مجید خان پر ہے، جن پر لیا کی تحصیل چوبارہ میں 261 کنال اراضی کا ایک کیس چل رہا ہے۔ کیس میں یہ چیز کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ اراضی فراڈ اور دھوس دھاندلی کے ساتھ حاصل کی، اور وہاں کے معصوم لوگوں سے یہ زمین جو کہ بہت مہنگی تھی، وہ جھوٹ، فراڈ اور ان کو ڈرا دھمکا کر بہت ہی سستے داموں اپنے نام کرائی۔ ان کے خلاف اس کیس میں کئی وعدہ معاف گواہ بھی ہیں، اور ان وعدہ معاف گواہوں کی گواہیاں جو ہے، ان کے جو بیانات ہیں، وہ عدالت میں ریکارڈ کرائے جا چکے ہیں۔ اور جب اس طرح کی گواہیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیس جلد نمٹنے والا ہے، اور اس کیس میں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کیس بھی جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے۔ اور شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً عمران نیازی کے خاندان کے یہ لوگ بھی سلاخوں کے پیچھے جانے والے ہیں،
پھر وہاں پر یہی ہوگا کہ آندلی مل کے کریں آہوازاریاں، ایک دوسرے کو گلے ملیں گے اور آہوازاریاں کریں گے۔ دوسری خبر عمران صاحب کی اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ کل 25 تاریخ کو اٹک جیل کے دروازے عمران خان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہ باہر کی آزاد فضاؤں، سڑکوں، گاڑیوں اور لوگوں کو آزاد دیکھ کر ان کو مشاہدہ کر سکیں گے، انہیں دیکھ سکیں گے، لیکن وہ آزاد فضاؤں اور آزاد لوگوں کو دیکھیں گے مگر خود آزاد نہیں ہوں گے۔ کسی غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہو جائے گا کہ کل وہ آزاد ہو رہے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا کہ ان کو کل عدالت میں بلاوا آیا ہے، 25 تاریخ کو انہیں عدالت میں بلایا گیا ہے اور عدالت میں پیش ہونے کا حکم ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران صاحب کے ساتھ ان کی چہیتی بیوی بشرا بی بی بھی عدالت میں حاضر ہوں گی۔ اب یہ ماجرا کیا ہے اور یہ کیس کیا ہے؟ تو یہ حاضری بشرا بی بی کی عدت کی مدت کے دوران عمران خان کے ساتھ نکاح کرنے کی جواب دہی کے لیے ہے۔ ان دونوں کو بلایا گیا ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ انہوں نے یہ غیر شرعی کام کیوں کیا، کیونکہ آپ لوگ بخوبی واقف ہے کہ اگر کسی خاتون نے طلاق لی ہو تو اس کے لیے عدت کے ایام پورے کرنا شرعی طور پر لازم ہے۔ میں لفظ لازم بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لازم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں ابھی گوگل پر سرچ کر رہا تھا تو وہاں پر ایک خاتون ہے، انہوں نے ایک کویشچن کیا اور وہ اسکالر ہے شیخ محمد صالح المناجد، یہ سیریا کے ہیں اور سعودی اسلامک اسکالر ہیں۔ یہ ان سے خاتون نے ایک سوال کیا ہے کہ ان خاتون کی چھوٹی بہن کی شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور 17 سال کی عمر میں اس کی بہن کی شادی، بہن کو طلاق ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور شخص سے شادی کر لی تھی۔ اب اس خاتون کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، یعنی کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی اور 30 سال کی عمر ہو چکی ہے، 13 سال اس کی شادی کو ہو چکے ہیں۔ اور ان خاتون نے جنہوں نے سوال کیا ہے انہوں نے کہا کہ میری بہن کی کئی بیٹیاں ہیں اور کئی بچے ہیں، اور انہوں نے قسم اٹھا کر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ جو ہے شرعی طور پر عدت کی مدت پوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان اسکالر سے سوال کیا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اتنے عرصے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے شریعت کے اصولوں کو فالو کرنا ہے اور آپ اسی وقت آپ کی بہن جو اپنے شوہر سے الگ ہو جائے، کیونکہ عدت کے دوران کیا ہوا نکاح جو ہے نا وہ فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وقت وہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے، اس کے بعد اپنے پہلے شوہر سے جن سے ان کو طلاق ہوئی تھی وہ عدت کے دن پورے کریں، اور عدت کے دن پورے کرنے کے بعد دوبارہ اگر وہ چاہیں تو اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا اور اس نکاح کو بالکل نیا حق مہر مقرر کیا جائے گا، 2 گواہ بلائے جائیں گے اور ان کے جو ولی ہیں یا جو ان کے بزرگ ہیں ان کی موجودگی بھی ضروری ہوگی۔ تو یہ اتنا زیادہ سخت حکم ہے شریعت کا کہ عدت کے بغیر، اگر عدت کی مدت پوری کے بغیر اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں وہ کیا ہوتا ہے آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ عدالت نے انہوں نے اس لیے بلایا ہے کہ انہوں نے یہ غیر شرعی کام کیوں کیا، اور دوسرے الفاظ میں میں کہہ ہی دیتا ہوں کہ یہ حرام کاری کیوں کی۔ تو جب نکاح نہیں تو پھر وہ حرام ہی ہوا نا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ تھا، یا تو ایک ہوتا ہے نا کہ انجانے میں ہوا، لیکن جان بوجھ کے اگر اس طرح کا غیر شرعی کام کیا جائے تو وہ تو حرام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ شرعی طور پر اس قسم کی حرکت سے منع کیا گیا ہے۔ کیس اب یہ ہے کہ وہ نکاح عدت کے دوران ہوا یا عدت کے بعد ہوا۔ اب انہوں نے یہ جواب دہی کرنی ہے بشرا بی بی نے اور عمران صاحب نے کہ کیا وہ نکاح عدت کے دوران ہوا تھا یا عدت کا جو دورانیہ تھا اس کے بعد ہوا تھا۔ صاف الفاظ میں اگر پوچھیں تو عمران خان اور بشرا بی بی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کا میاں بیوی کا رشتہ حلال ہے یا حرام۔ استغفر اللہ، کیسا مذاق ہے کہ امت مسلمہ کے بڑے لیڈر کے طور، جو ان کے فالووروں کو امت مسلمہ کا بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں، بڑے لیڈر کے طور پر جانے جانے والے لیڈر لوگوں کے سامنے مذاق کا نشانہ بنے ہوئے ہوں گے۔
اور اپنے رشتے کے حرام یا حلال کو ثابت کر رہے ہوں گے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ذاتی نہیں بلکہ شرعی ہے، اور غیر شرعی طور پر اس طرح میاں بیوی کا رشتہ استوار کرنا حرام کاری کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور حرام کاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور ریاست مدینہ کے دعوے کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ تو جو ریاست مدینہ کا عمران خان صاحب پرچار کرتے رہے ہیں، اسی ریاست مدینہ کے مروجہ شرعی قانون کے تحت ان پر حدود لاگو ہوتی ہے اور اس کی سزا سنگسار ہے۔ عمران خان کو کوئی باور کرا سکے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، یا ان کے پیروکاروں کو کیا اس جرم کی حساسیت کا اندازہ ہے یا نہیں؟ کل عدالت میں کیا ہونے والا ہے یہ سب کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ یا زندہ صحبت باقی، تو انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم اور شکریہ۔